تھوڑے عرصے بعد نجاشی اپنے وطن کے 70 نو مسلم افراد کو بھیجتا ہے اور جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ اور جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام سورہ یاسین کی تلاوت اس وفد کے سامنے کرتے ہیں، اس وفد سے آ- اس وفد کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کا اثر براہ راست دل پر ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید تو ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کرتا ہے کہ جب اہل ایمان قرآن مجید کا ذکر سنتے ہیں، قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کرتے ہیں، تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الانفال کے آپ ابتدائی آیات کو دیکھیے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کی کیا کیفیات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، تو ان کے دل سہم جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان، ان کا یقین، ان کا اعتماد اور بھروسہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم بالغیب، کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احسن الحدیث کو نازل کیا، یعنی تمام باتوں میں سے جو بہترین بات والی چیز ہے وہ نازل کی۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم بالغیب، کہ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب قرآن مجید کی آیات کو پڑھا جاتا ہے تو کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی ہیبت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحشر میں ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کہ اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کرتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ تو اس بات کو دیکھتا، تم اس بات کو دیکھتے کہ خشیت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو قرآن مجید کا ایک بہت بڑا اعزاز یہ ہے کہ دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ میں یہاں پر صرف ایک واقعہ نقل کروں گا اور اسی دعا کی طرف واپس آؤں گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک اپنے زمانے کے نامی گرامی ڈاکو ہیں، اور ان کا پیشہ ہی چوری کرنا ہے اور چوری کی ذریعے اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ ایک دن ایسا کرتے ہیں کہ وہ ایک گھر پہ نقب لگاتے ہیں۔ نقب لگانے سے مراد یہ ہے کہ دیوار میں ایک سوراخ کرتے ہیں تاکہ میں اندر چلا جاؤں۔ جب وہ نقب لگا رہے ہوتے ہیں تو گھر کا جو مالک ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اور قرآن مجید کی جب وہ تلاوت کرتا ہے تو یہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے جس کا تعلق سورۃ الحدید سے ہے، 27واں پارہ۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت ابھی تک نہیں آیا ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کانپ جائیں۔ جیسے ہی فضیل بن عیاض اس آیت کریمہ کی تلاوت کو سنتا ہے تو فوراً یہ بات کہتا ہے کہ بلا کیوں نہیں۔ جیسے ہی یہ آیت سنتا ہے تو فوراً وہ توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اور وہی فرد کہ جو اپنے زمانے کا نامی گرامی ڈاکو تھا، اب وہی فرد قرآن مجید کی وجہ سے اس حد تک تبدیل ہو چکا ہے کہ وہ ولی اللہ کے منصب پر ٹھہرا ہے۔ تو یہ ہمیں نصارہ کی دعا سے یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ ربنا آمنا، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، ہم نے اس چیز کو مانا، جانا اور سمجھا اور جانچا اور پرکھا ہے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہمیں شاہدین کے ساتھ لکھ لیجئے۔ مفسرین کرام نے یہاں شاہدین سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے کہ ان افراد کے ساتھ ہمارا نام بھی لکھ لیجئے۔ اور پھر وہ یہ بات بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا بِالْحَقِّ، کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہ لے کر آئیں حالانکہ ہمارے پاس تو حق آ چکا ہے۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ،
اور ہمیں امید ہے، ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارا رب صالحین کے ساتھ ہمارا داخلہ کرے گا، یعنی جو انجام نیکوکار لوگوں کا ہوگا ہمارا انجام بھی وہی ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ 3 افراد ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دے گا۔ ان میں سے پہلا فرد تو وہ ہوگا کہ جو اہل کتاب میں سے ہوگا، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر بھی ایمان لے کر آیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بھی ایمان لایا، اس شخص کو دوہرا اجر دیا جائے گا۔ دوسرا شخص وہ ہوگا جو ایک مملوک غلام ہوگا، جو نہ صرف اپنے آقا کی اطاعت کرتا ہے، آقا کی بڑی اچھے انداز سے خدمت کرتا ہے، اور پھر اپنے رب یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دوہرا اجر دیں گے۔ اور تیسرا شخص وہ شخص ہوگا کہ جس کے پاس لونڈی ہوگی، وہ لونڈی کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اور پھر اسے آزاد کر دیتا ہے، اور پھر اس سے نکاح کر دیتا ہے، پھر اس سے اپنا نکاح کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی دوہرا اجر دیں گے۔ تو نصارہ کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دیں گے۔ پہلا اجر تو اس لیے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لے کر آئے، اور دوسرا اجر اس لیے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے کر آئے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی آپ کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی خواتین سے نکاح بھی مسلمان مردوں کے لیے حلال کیا ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم قرآن کے اگلے حصے میں اس دعا سے ہمیں جو اخلاقی اسباق نظر آتے ہیں ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق جو ہمیں اس دعا سے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے حق آ جاتا ہے تو اس کو فوراً تسلیم کر لینا چاہیے۔ حق سے مراد یہ ہے کہ جب اس کے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ٹھیک راستہ کون سا ہے، تو پھر اسے اس راستے کو مان لینا چاہیے، پھر اسے کوئی حیل و حجت نہیں کرنا چاہیے۔ اب جب عیسائیوں سے میں وہ افراد لے رہا ہوں کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لایا، جب انہوں نے اس بات کو دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں جس نبی کی بشارت دی تھی وہ نبی اب موجود ہے، تو ہمیں اس بات کو ماننا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا جو اخلاقی سبق جو ہمیں اس دعا سے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ حق کی گواہی دینا باعث نجات ہے۔ حق کی گواہی دینا سے مراد یہ ہے کہ آپ کے سامنے حق آ چکا ہے، تو آپ صرف زبان سے یہ گواہی نہ دیں کہ یہ حق ہے، بلکہ آپ اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی جان سے اور اپنے مال سے اس حقیقت کا ثبوت نے آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صرف یہ نہ کہیں کہ حق کا فرد، ایک حق کا قافلہ آپ کے سامنے جا رہا ہے اور آپ صرف زبان سے یہ بات کہہ دیں یہ بالکل حق ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ہمیں جو دوسرا سبق ملتا ہے کہ ہمیں حق کی گواہی دینا چاہیے، اور حق کی گواہی دینا باعث نجات ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا بڑا اخلاقی سبق ہم اس دعا سے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت کی دعا کرنی چاہیے۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ انسان جس طرح کے ماحول کی خواہش کرتا ہے وہ اسی ماحول کے مطابق پروان چڑھتا ہے۔ تو یہاں پر جو نصارہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں صالح لوگوں کے ساتھ ہمارا انجام کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو نصارہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کر رہے ہیں، اے ہمارے رب کہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا انجام کرنا۔ پھر اس کے بعد جو چوتھا اخلاقی سبق ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جب قرآن مجید کی آیات کریمہ کو سنتے ہیں تو وہ پھر ان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہتے ہیں۔ قرآن مجید کے تعلق براہ راست دل و دماغ پر ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہم سے کیا کہہ رہی ہے۔ اور پھر پانچواں اور آخری سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نیکیوں کا اور برائیوں کا پورا بدلہ دیا جائے گا، یعنی جن اشخاص نے نیکی کی ہوگی اللہ تعالیٰ انہیں نیکی کا پورا بدلہ دے گا، اور جن اشخاص نے برائی کی ہوگی انہیں برائی کا پورا بدلہ ملے گا۔ ناظرین کرام، اس دعا کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیجئے۔ وہ دعا یہ ہے، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس دعا کو ازبر کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی اس دعا کا عملی مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔
اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔